السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس ضمن میں مختصر سی تشریح کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اللباس کی یہ غالباً تیسری نشست ہے جس میں بالوں کا ذکر چل رہا تھا کہ سر کے بال کہاں تک رکھنا چاہیے، سنت کیا ہے، اس سلسلے میں احکام شریعت کیا ہیں۔ باب کراہیتی کثرت الشعر۔ اس سے پہلے جو عنوان گزرا اوپر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک، آپ کے بال کانوں کے نیچے اور کندھے کے اوپر تک عام طور پر ہوا کرتے تھے، اور کبھی آپ زلفیں چھوڑتے اور کبھی آپ بال کم رکھا کرتے تھے۔ یہ دونوں طریقے آپ سے ثابت ہیں، لہذا زلفیں رکھنا بھی سنت ہے اور بالوں کو کم کرنا یہ بھی طریقہ شریعت میں درست ہے۔ البتہ اس قدر بڑے اور لمبے بال رکھنا کہ عورتوں سے مشابہت ہو، یہ درست نہیں ہے، یعنی کندھوں کے نیچے تک بال چلے جا رہے ہیں، اس میں عورتوں سے مشابہت ہوگی۔ اسی لیے جو زلفوں کا جو طریقہ سنت طریقہ بتایا گیا ہے کہ کانوں کے نیچے اور کندھے کے اوپر تک زلفیں اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3636۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا معاویۃ بن ہشام و سفیان بن عقبۃ عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی شعر طویل فقال ذباب فانطلقت فأخذته فرآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لم اعنک وہذا احسن۔ وائل بن حجر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس حال میں کہ میرے لمبے بال تھے، یعنی میرے سر پر گھنے بال تھے، مجھ کو دیکھا میرے بال لمبے تھے، یعنی مونڈھوں سے نیچے تک، کندھوں سے بھی نیچے تک بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، ذبابن مکھی کا جیسے جم گٹھا ہوتا ہے اس طرح نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر میں چلا گیا اور بالوں کو چھوٹا کیا، یعنی جتنے بال مونڈھوں کے نیچے تھے، کندھوں سے لٹکے ہوئے تھے، ان بالوں کو میں نے کٹ کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات تم سے نہیں کہی تھی، یعنی میری مراد تم نہیں تھے، بلکہ جو بہت زیادہ گھنے بال، اس قدر گھنے بال رکھے کہ بالکل سر چھپ جا رہا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے اس کو مراد لیا۔ لیکن یہ جو تم بالوں کو رکھے ہو یہ بہت بہتر ہے، یعنی اتنے بال رکھنا یہ بہتر ہے۔ اگر کندھوں سے نیچے بال لٹکے ہوئے ہوں تو ایک تو عورتوں سے مشابہت ہوگی، دوسری چیز ان بالوں کو دھونے اور کنگھی کرنے میں تکلیف ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لمبے بالوں کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس قدر لمبے بال ہوں کہ آسانی کے ساتھ غسل کے موقع پر دھوئے جا سکیں اور کنگھی کرنے میں، تیل لگانے میں بھی سہولت ہو، یہ مناسب ہے۔ یعنی زلفیں رکھنے کی اجازت ہے یا بالکل کم رکھنا چاہیے بال، اور زلفوں میں بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ کانوں سے نیچے اور کندھے کے اوپر بال ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 3637۔ باب النہی عن القزع۔ قزع کی ممانعت۔ قزع سے مراد جیسا کہ آج کل فیشن بن چکا ہے کہ نوجوان بچے آدھی کٹنگ بنا رہے ہیں، آدھا سر کٹنگ کرا رہے ہیں اور آدھا ایسے ہی چھوڑ دے رہے ہیں، یہ شریعت میں منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد قال حدثنا ابو اسامۃ عن عبید اللہ بن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع قال وما القزع قال ان يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ راوی نے پوچھا قزع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وضاحت کی، تفسیر کی کہ قزع یہ ہے کہ بچے کے سر کے بال کچھ رہنے دیں اور کچھ مونڈ دیں۔ یعنی جیسا کہ زمانے میں جو فیشن چل پڑا ہے، نوجوان بچے اکثر آدھے سر کے بال مڈھا رہے ہیں اور آدھے چھوڑ دے رہے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یا تو پورے بال چھوڑ دینا چاہیے یا پورے بال مڈھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 3638۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا شبابۃ حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا، یعنی سر کے کچھ حصے کے بال مونڈنے اور کچھ حصے کے بال چھوڑ دینے سے آپ نے منع فرمایا۔ یا تو پورا سر مونڈ دینا چاہیے، پورے سر کے بال نکالنا چاہیے، یا پورے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا نہ کریں کہ کچھ بال نکال دیں اور کچھ بال چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 3639۔ باب نقش الخاتمی، انگوٹھی کے نقش کا بیان، کہ چاندی کی انگوٹھی پہننے کی مردوں کے لیے اجازت ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ایوب بن موسیٰ نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق ثم نقش فیہ محمد رسول اللہ فقال لا ينقش احد على نقش خاتمی هذا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، پھر اس میں یہ کندہ کروایا، اس میں یہ لکھایا، اس انگوٹھی میں آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نقش اس کو کندہ کرایا اور فرمایا یہ نقش کوئی اور نہ کھدائے، یعنی اگر کوئی انگوٹھی بنائے تو اس میں محمد الرسول اللہ نہ لکھوائے۔ یہ انگوٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال تک آپ کے دست مبارک میں رہی، آپ انگوٹھی پہنا کرتے تھے چاندی کی۔ پھر وہ انگوٹھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کی آخر خلافت تک رہی۔ خلافت سے آپ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے بئر عریس، ایک کنویں کا نام ہے عریس، اس کنویں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے اور انگلی کو حرکت دے رہے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی کنویں میں گم ہو گئی، کنویں میں گر گئی، چند تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل سکی۔ اسی روز سے پھر خلافت میں تزلزل شروع ہوا، گویا اس انگوٹھی کی تاثیر اور اس کی برکت سے جو اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، خلافت راشدہ چل رہی تھی اور امن و سکون کے ساتھ اور پوری حکمت عملی کے ساتھ خلافت راشدہ کا سلسلہ جاری تھا۔ جب سے وہ انگوٹھی گم ہو گئی اس وقت سے تزلزل اور انحطاط شروع ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت سے گراوٹ آنا شروع ہو گئی، اور جو استحکام، پائیداری، مضبوطی جو تھی خلافت میں، وہاں سے پھر جب وہ انگوٹھی گم ہو گئی، اس کنویں میں گر گئی اور ملی نہیں تلاش کرنے کے باوجود، تو وہاں سے پھر خلافت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اور دوسرا حصہ جو اس حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کندہ کروایا، لکھوایا تھا، اور یہ فرمایا کہ کوئی میری اس انگوٹھی کی طرح انگوٹھی نہ بنائے، یعنی اپنی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ نہ لکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے سلسلے میں بادشاہان وقت کے پاس خطوط روانہ فرمایا کرتے تھے، تو ان خطوط پر اسٹامپ لگانے کے لیے آپ انگوٹھی کا استعمال فرماتے، اور انگوٹھی کا نقش اس خط پر جب لگا دیا جاتا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط بھیجا جا رہا ہے۔
اسی لیے بعض محدثین نے فرمایا کہ اب محمد رسول اللہ انگوٹھی پر لکھنا مکروہ نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اگر لکھتے تو وہاں پر التباس باقی رہتا، یہ شبہ ہوتا کہ یہ انگوٹھی کا نقش یا انگوٹھی کا جو اسٹامپ ہے بطور اسٹامپ جو استعمال کی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے یا کسی اور صحابی کی۔ اسی لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ اس کا حکم تھا کہ آپ جب تک ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے اس وقت تک محمد رسول اللہ انگوٹھی پر نقش کروانا لکھنا منع تھا، بعد میں اس کی اجازت ہے کیونکہ وہ شبہ باقی نہیں رہا، شک۔ حدیث نمبر 3640 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک قال استنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما فقال انا قد استنعنا خاتما ونقشنا فیہ نقشا فلا ينقش علیہ احد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تو فرمایا ہم نے ایک انگوٹھی بنائی ہے اور اس میں ایک نقش کر دیا ہے، یہ نقش کوئی اور نہ کرے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی اور آپ نے اس کو انگلی میں پہنا اور اس چاندی کی انگوٹھی پر آپ نے محمد رسول اللہ لکھوایا اور یہ فرمایا کہ یہ انگوٹھی چونکہ خطوط کے لیے اسٹامپ کے طور پر خطوط پر جیسے کسی خط کے معتبر ہونے کے لیے اسٹامپ لگایا جاتا ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے خطوط پر نشان لگایا جاتا تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ نہ لکھے۔ حدیث نمبر 3641 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عثمان بن عمر حدثنا یونس عن الزہری عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشی ونقشہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس کا نگ حبشی عقیق کا تھا یعنی کالا، اور اس میں یہ نقش تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی استعمال کی اجازت عطا فرمائی اور آپ نے خود بھی چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کا نگ جو تھا وہ حبشی عقیق کا تھا، پتھر جو ہوتا ہے یعنی کالا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ نقش کروایا تھا، انگوٹھی کے عقیق پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا جو بطور اسٹامپ خطوط جب بادشاہ نے وقت کے بعد روانہ کیے جاتے دعوت اسلام کے سلسلے میں تو ان خطوط پر بطور مہر کے وہ انگوٹھی کا نقش کیا جاتا تھا۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، اور اس کے لیے بھی 5 ماشے سے کم یعنی آدھے تولے سے بھی کم چاندی ہونا چاہیے، اس کی بھی ایک لمٹ اور حد مقرر کی گئی۔ حدیث نمبر 3000 اس سے زیادہ پہننا درست نہیں ہے، جی درست نہیں ہے یا حرام نہیں ہے؟ حرام ہے اس سے زیادہ، یعنی مرد کے لیے چاندی میں بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے، اس حد سے زیادہ پہننا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3642 حدثنا ابو بکر حدثنا عبداللہ بن نمیر عن عبید اللہ عن نافع بن جبیر مولا علی عن علی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التختم بالذہب۔ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے سونا اور ریشم جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے مردوں کو منع فرمایا کہ مرد حضرات سونے کی انگوٹھی، سونے کی رنگ، سونے کی چین، سونے کی کوئی چیز پہن نہیں سکتے۔ حدیث نمبر 3643 حدثنا ابو بکر حدثنا علی بن مسہر عن یزید بن ابی زیاد عن الحسن بن سہیل عن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہب۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا، یعنی مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، شریعت میں سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 3644
حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن محمد بن اسحاق عن یحیی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین قالت اہدى النجاشی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقۃ فیہا خاتم ذہب فیہ فص حبشی فاخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعود وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا بِابْنَتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاص فَقَالَ تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا چھلا روانہ کیا جس میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس میں ایک کالا نگ جڑا ہوا تھا، اس میں ایک عقیق تھا حلقے میں جو کالے کلر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لکڑی سے چھوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت تھی یا کسی انگلی سے لیا اس کو، کیونکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکلیہ طور پر اس سے احتراز فرمایا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ میں لینا بھی آپ نے گوارا نہیں فرمایا، اسی لیے ایک لکڑی کے ذریعے اس کو چھوا یا کسی انگلی سے اس کو لیا۔ پھر اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی صاحبزادی امامہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، بلایا اور فرمایا کہ تم اس کو پہن لو اے میری پیاری بیٹی۔ یعنی سونا چونکہ عورتوں کے لیے جائز ہے، سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ حبش کے بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ روانہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کو قبول فرمایا، لیکن وہ تحفہ چونکہ آپ کے استعمال کے لائق نہیں تھا کیونکہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اپنی نواسی کو عطا فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی روایتوں میں گزر چکا کہ مردوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، جبکہ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ حدیث نمبر 3645 باب من جعل فص خاتمہ مما یلی کفہ۔ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف پہننے کی حالت میں ہتھیلی کی طرف رکھنا چاہیے۔ انگوٹھی کا جو حلقہ ہوتا ہے گول دائرہ، اس کا جو نگینہ ہوتا ہے اس کا رخ ہتھیلی کی طرف رکھنا چاہیے پہننے کی حالت میں، یعنی ایسے عام طور پر ایسا اوپر پہنتے ہیں، اس کو اس طرح پہننا چاہیے کہ ہتھیلی کی طرف الٹی انگوٹھی پہننا چاہیے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ایوب بن موسیٰ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل فص خاتمہ مما یلی کفہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نگینہ ہتھیلی کی طرف کرتے، یعنی انگوٹھی کا نگ ہتھیلی کی طرف رکھتے، کیونکہ نگ اوپر رکھنے سے اکثر کام کاج میں دشواری پیش آتی ہے، مشکل ہوتی ہے اور دوسرے شخص کو اس سے چوٹ لگ جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے انگوٹھی کو الٹی پہننا چاہیے، یعنی اس کے اندر جو عقیق ہو، جو نگ ہو، اس کا رخ ہتھیلی کی طرف کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3646 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس حدثنی سلیمان بن بلال عن یونس بن یزید الایلی عن ابن شہاب عن یونس بن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبس خاتم فضة فیہ فص حبشی کان یجعل فصہ فی بطن کفہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی، اس میں حبشی نگینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے، یعنی الٹی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، کیونکہ کام کاج میں حرج ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، انگوٹھی سے ڈسٹرب اور خلل ہوتا ہے، اسی لیے اگر اس کے عقیق اور نگ کا رخ ہتھیلی کی طرف کر دیا جائے تو کام میں سہولت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3647 انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہننا چاہیے؟
باب التختم بالیمین، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا بیان۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن ابراہیم بن الفضل عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن عبداللہ بن جعفر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کیا کرتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عام طور پر آپ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3648، باب الختم فی الابہام، دائیں ہاتھ میں نے بائیں جانب، سیدھے ہاتھ میں، سیدھی جانب، سیدھی جانب۔ باب الختم فی الابہام، انگوٹھے میں انگوٹھی پہننا کیسا ہے، یعنی انگوٹھے میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبداللہ بن ادریس عن عاصم عن ابی بردۃ عن علی قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی ہذہ وفی ہذہ، یعنی الخنصر والابہام۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور اس میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، یعنی خنصر سب سے کونے کی جو انگلی ہے سب سے چھوٹی، اس میں، اور انگوٹھے میں انگشتری یعنی انگوٹھی پہننے سے آپ نے منع فرمایا۔ ان دونوں انگلیوں کو چھوڑ کر، انگوٹھے کو اور سب سے آخر کی انگلی کو چھوڑ کر انگوٹھی پہننا چاہیے۔ حدیث نمبر 3649، باب الصور فی البیت، گھر میں تصویریں لٹکانے کا حکم۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن ابی طلحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور تصویر ہو۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اسی لیے تصویر لٹکا کر رکھنا، آویزاں کرنا یا احترام کی جگہ رکھنا منع ہے۔ ایسے ہی کتے کو پالنے کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن بلا ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت کے موقع پر کتے کو پالنے کی اجازت ہے، جیسے گھر کی نگہداشت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے کتے کو پالنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بلا ضرورت کتے کو پالے گا اس کے اجر و ثواب میں سے روزانہ 1 قیرات، ایک قسم کا وزن تھا عرب میں، 1 قیرات اس کے اجر و ثواب میں عمل میں کمی ہوتی جائے گی، یعنی بلا ضرورت کتے کو نہیں پالنا چاہیے۔ اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور تصویر ہوتی ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے، اسی لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ کتا اگر کھیت کی حفاظت کے لیے ہے یا بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہے یا شکار کے لیے ہو تو درست ہے، کیونکہ اس غرض کے لیے کتا پالنا درست ہے۔ یہ پوری شرح جی، یہاں پر کتے سے مراد وہ کتا ہے جو کھیت کی حفاظت یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے ہو۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ ایسا کتا جس کو پالنے کا مقصد نہ کھیت کی حفاظت ہے اور نہ ہی ریوڑ کی حفاظت ہے اور نہ ہی شکار کرنا مقصود ہے، بلکہ ایسے ہی شوق کے لیے اگر کتا پالے کوئی تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ تصویریں جو احترام کے مقام پر نہ ہوں، جیسے بچھونے پر بنی ہو کہ لوگ اس کو رون دیں، یا تکیے پر ہو کہ ٹیکا لگا کر بیٹھ رہے ہیں اور تصویروں کا احترام نہیں ہو رہا ہے، کھندلنے میں آ رہے ہیں، روندنے میں آ رہے ہیں، تو ایسی تصویریں بھی فرشتوں کے داخلے کے لیے منع نہیں ہیں۔ البتہ جہاں تصویر کو آویزاں کیا جاتا ہے، لٹکا کر رکھا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، ایسی تصویریں مراد ہے۔ صرف تصویر رکھنا نہیں بلکہ تصویر کو ایک اونچے مقام پر رکھا گیا ہے، لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں، تو یہ منع ہے۔ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے بہت بڑے صوفی ولی بزرگ علامہ بحر العلوم عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آپ کے پاس حاضر ہو کر جو ہے وہ عرض کیے کہ حضرت
اگر آپ اجازت فرمائیں. میں نے یہ واقعہ سنا ہے کسی سے کہ اب اس کی تحقیق تو نہیں کیا میں، لیکن اب یعنی ہمارے حضرت کے خانوادے کے جو لوگ ہیں، حضرت بحر العلوم عبدالقدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یعنی میرے جو سسرے ہیں حضرت عبدالقدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی پوترے، اور میری ساس جو ہے آپ کی سگی نواسی. تو خیر اور بھی بے شمار حضرت سے جو ہے رشتے ہیں، لیکن غالباً میرے سسرے صاحب سے ہی سنا، ایسا مجھے خیال ہے کہ حضرت بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آپ سے اجازت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھے کہ حضرت اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں، اجازت دیے تو میں تصویر جو ہے اپنے گھر میں جو ہے رکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری تصویر اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہو یا لے کر جانا چاہتے ہو تو پہلے تم میری تصویر کو میرے سامنے اپنے پیروں سے اس کو روندو، یعنی اس سے پیروں سے کھند لو. اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میری تصویر اور فوٹو تمہیں لے کر جانے کی اجازت ہے. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ تم میری فوٹو کو اپنے گھر میں رکھو. اگر رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے سامنے، یعنی جو فوٹو کی جو تعظیم اور جو ادب، جو احترام جو لوگ کرتے ہیں عام طور پر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے معلومات میں کمی کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن کوئی اگر معلوم ہو جائے تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا. تو اب وہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کی فوٹو کو میں پیروں سے روندوں کھند لوں، تو کیونکہ فوٹو کا جو تقدس ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، ایسا جو ہے وہ دل میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے، مطلب ان کی ہمت نہیں ہوئی. تو حضرت بولے تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. بولے اجازت اسی کے لیے جو میرے سامنے میری تصویر کو اپنے پیروں سے روندے اور اپنے پیروں سے کھند لے. جی وہی بہرحال فقہائے کرام نے بھی احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا فقہا نے جہاں پر تصویر ہو، اور اگر تصویر چھوٹی ہو، اس قدر چھوٹی ہو کہ بہت غور سے دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہو، تو پھر ایسی تصویر اگر ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. جیسے عام طور پر مساجد میں مسجد حرام کی تصویر ہوتی ہے، مسجد نبوی کی، اور لوگ بالکل چونٹیوں کی شکل میں نظر آتے ہیں. بہت غور کرنے سے ایک انسانی شکل اس میں عام طور پر بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں جہاں پر پورا عکس، پوری شکل نظر آ رہی ہے، پورا مجسمہ نظر آ رہا ہے، وہ مکروہ ہوگی. حدیث نمبر 3650. حدثنا ابو بکر حدثنا غندر عن شعبۃ عن علی بن مدرک عن ابی زرعۃ عن عبد اللہ بن یحیی عن علی بن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. یہاں فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، ورنہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے تو ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور ایک ایک عمل کی نگرانی کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے ایسی جگہ نہیں آتے، ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہوتی ہے اور تصویر کا احترام کیا جاتا ہے. ایسے ہی بلا ضرورت جہاں کتے پالے جاتے ہیں وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے نفرت ہے، اسی لیے وہ لوگ ایسی جگہ داخل نہیں ہوتے. حدیث نمبر 3651. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا علی بن مسہر عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن عائشہ قالت وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعۃ یأتیہ فیہا فراث علیہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو بجبریل قائم علی الباب فقال ما منعک ان تدخل قال ان فی البیت کلبا وانا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے آنے میں تاخیر کی، دیر کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں. جو وعدہ کیے تھے جس وقت پر آنے کا اس وقت پر پہنچ چکے ہیں، لیکن
دروازے کے پاس باہر کھڑے ہیں، اندر داخل نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا تم اندر کیوں نہیں آئے، تم کو اندر آنے سے کیا چیز روکی؟ تو انہوں نے عرض کیا، اندر گھر میں ایک کتا ہے اور ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا یا تصویر ہو، یعنی جس گھر میں کتا ہوتا ہے بلا ضرورت کتا پالا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے، اسی لیے گھروں کی نگرانی کرنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں کتا پالا تو نہیں جاتا لیکن کسی اور جگہ سے گھر کے اندر گھس کر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک کتا آ گیا تھا اور جبریل علیہ السلام نے جو وقت مقرر کیا تھا، جس وقت میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ وقت میں جب تاخیر ہوتے چلے گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام گھر کے باہر کھڑے ہیں دروازے کے پاس، لیکن اندر داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر کے اندر ایک کتا ہے اور جہاں کتا ہوتا ہے جس گھر میں جس مقام پر ہم وہاں داخل نہیں ہوتے۔ ایسے ہی جہاں تصویر ہوتی ہے تصویر کا احترام کیا جاتا ہے، تصویر کو لٹکا کر رکھا جاتا ہے، چاہے وہ پیر و مرشد ہی کی تصویر کیوں نہ ہو، تصویر لٹکا کر رکھنا گھر میں احترام کی جگہ رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3652، حدثنا العباس بن عثمان الدمشقی حدثنا الولید حدثنا عفیر بن معدان حدثنا سلیم بن عامر عن ابی امامۃ ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته ان زوجها في بعض المغازی فاستأذنته ان تصور في بیتها نخلة فمنعها او نهاها۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا کہ ان کے شوہر کسی جہاد میں کسی غزوے میں گئے ہوئے ہیں، اور اس خاتون نے اجازت طلب کی کہ اپنے گھر میں کھجور کے درخت کی تصویر بنانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ یعنی یہ خاتون کے شوہر جہاد میں گئے ہوئے تھے غزوے میں، تو وہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر ایک غزوے میں جہاد میں گئے ہوئے ہیں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں اپنے گھر میں کھجور کے درخت کی ایک تصویر بناؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عورت کا یہ عرض کرنا کہ میرے شوہر جہاد میں گئے ہوئے ہیں، گویا یہ عذر پیش کرنا تھا اس عورت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا، کیونکہ شوہر کے ہوتے ہوئے عورت کو آپ سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ شوہر موجود نہیں تھے، جہاد میں گئے ہوئے تھے، اسی لیے اس خاتون کو خدمت اقدس میں حاضر ہونا پڑا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی تصویر بنانے سے بھی منع فرمایا، حالانکہ بے جان شے کی تصویر بنانا جائز ہے۔ جو شے بے جان ہو جیسے درخت ہے، پتھر ہے وغیرہ، اس کی تصویر بنانے کے بارے میں محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جائز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کھجور کے درخت کی تصویر بنانے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی، منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت اپنے گھر میں یہ تصویر کسی اور خیال سے بناتی ہوگی، اس کو مبارک سمجھ کر، ممکن ہے آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورت اس تصویر کی وجہ سے کہیں شرک اور کفر میں مبتلا نہ ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب شیطان کو موقع ملا لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا، وہ اس طرح سے کہ بزرگان دین جو بڑے بڑے صلحاء وغیرہ ہوا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا لوگ رنجیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے اور ان کی یاد ان کو ستانے لگی، تو شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ کے جو بزرگان دین اور بڑے بڑے لوگ اکابر جو انتقال کر چکے ہیں، ان کی یاد تم کو پریشان کر رہی ہے، میں ان کی تصویریں بنا کر دوں گا، ان تصویروں کو دیکھتے رہو تو تمہارے دل کو قرار آئے گا، اطمینان ملے گا۔ اس طرح شیطان نے وہاں ایک چال چلی اور تصویریں بنا کر پیش کیا مجسمے، وہ ان مجسموں کو دیکھتے اور ان کے دلوں کو ٹھنڈک اور راحت نصیب ہوتی تھی۔ آگے چل کر بعد والے لوگ ان مجسموں کی پوجا کرنے لگے، پرستش کرنے لگے۔ ایسے ہی اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خاتون کو بے جان شے کی تصویر بنانے سے بھی منع کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر عورت اس تصویر کا احترام کرنے لگے، اس کو مبارک سمجھنے لگے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گھر تنگ ہے، درخت کی مورت رکھنے سے اور جگہ کی تنگی ہوگی، یعنی درخت کی تصویر بنائیں گے۔ گھر پہلے ہی عام طور پر قدیم زمانے میں چھوٹے مکانات ہوا کرتے تھے، صرف رہنے کی جگہ ہوتی تھی اور ایسے کشادہ اور وسیع مکانات نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا کہ کہیں تصویر بنائے گی
پھر گھر میں رکھے گی وہ خاتون تو گھر کافی نہیں ہوگا۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس عورت نے آپ سے یہ اجازت اس لیے مانگی کہ اس کے پاس کھانے پینے کا خرچ نہیں تھا اور شوہر بھی موجود نہیں تھے، تو اس نے یہ چاہا کہ درخت ہی کی تصویر بنا کر اس کو بیچ کر روٹی روزی کا انتظام کرے اپنے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اس طرح کرنے سے منع کیا، مصلحت کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ تصویر بنانے سے کسی اور کھیل کود کا شوق ہو جائے اور عورت آگے چل کر کہیں ان تصویروں میں گم نہ ہو جائے، اور آج جو تصویر ہے کل آگے چل کر مورت اور کوئی ایسی شے نہ بن جائے جس کی لوگ عبادت کرنے لگیں، یعنی اس کو مقدس مبارک نہ سمجھنے لگے۔ جیسا کہ بیعت رضوان کے موقع پر جس درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے پاس آپ نے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا گفتگو کرنے کے لیے۔ جب یہ افواہ پھیلی اور یہ بات جب عام ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت فرمائی تھی اور اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا سیدھا ہاتھ آپ نے قرار دیا تھا۔ تو اس درخت کو لوگ متبرک سمجھتے تھے اور وہاں برکت حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اصل جو درخت تھا جس کو متبرک سمجھا جاتا تھا اور جس سے لوگ برکت حاصل کرتے، جس درخت کے پاس لوگ پہنچتے تھے، وہ درخت نہیں تھا بلکہ کسی اور درخت کو لوگ بیعت رضوان کے موقع پر جو بیعت لی گئی وہی درخت سمجھ رہے تھے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم اس لیے دیا، جیسا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ کہیں لوگ اعتقاد میں عبادت کی حد تک نہ پہنچ جائیں، یعنی عقیدہ اور محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر اس درخت کی پوجا کرنے لگیں۔ اسی لیے احتیاط کے پیش نظر توحید کو مضبوط اور پختہ رکھنے کے لیے آپ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ درخت اس لیے کٹوا دیا کہ وہ درخت وہ نہیں تھا جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی، بلکہ وہ کوئی اور ہی درخت تھا۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے اس کو کاٹنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 3653، باب الصور فیما یوطأ، اگر روندنے یا دبانے کے مقام پر تصویر ہو، یعنی ذلت کی جگہ اگر تصویر ہو تو کیا حکم ہے؟ جیسے قالین پر اتری ہوئی ہے یا پائدان پر تصویر اتری ہوئی ہے تو اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے، اس کا احترام نہیں ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جہاں تصویر کا احترام ہو، لٹکا کر رکھا جائے، اس کو مقدس سمجھا جا رہا ہو، تو پھر اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسامہ بن زید عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عائشہ قالت سترت سہرة لی تعنی الداخلہ بستر فیہ تصاویر فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکہ ہتکہ فجعلت منہ منبوذتین فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی احداہما۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے روشن دان پر ایک پردہ ڈالا تھا، یعنی اندر سے اس پردے میں تصویریں تھیں۔ ایک ایسا پردہ آپ نے لٹکایا تھا، ایک پردہ لگایا تھا کہ جس میں کچھ تصویریں اتری ہوئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو اتار ڈالا۔ میں نے اس میں 2 گو تکیے بنا دیے، پھر میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک پر تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیکا لگائے ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جن کپڑوں پر تصویریں ہوں، اگر ان تصویروں کا احترام نہ کیا جا رہا ہو بلکہ روندنے میں آ رہی ہو، کھندلنے میں آ رہی ہیں وہ تصویریں، تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک پردہ بنایا تھا، ایک پردہ ڈالا تھا جس پر تصویریں اتری ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے، یعنی غزوے سے جہاد سے تشریف لائے، تو آپ نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا اور اس کے 2 غلاف بنائے اور گوتکیے کو چڑھا کر آپ نے اس کو ٹیکا لگا کر بیٹھا، یعنی ایسی جگہ رکھنا جہاں پر تصویر کا احترام نہ ہوتا ہو تو پھر درست ہے۔ جیسے قالین ہے، لوگ چل رہے ہیں اس کے اوپر، یا پائدان ہے، یا کوئی بیڈ شیٹ ہے جس کو بچھایا گیا ہے اور وہ روندنے میں آ رہی ہے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔
حدیث نمبر 3654 باب المیاثر الحمری، سرخ زین پوشوں اور 4 جاموں کا بیان، یعنی جو غلاف وغیرہ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کا بیان۔ حدثنا ابو بکر حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن حبیرۃ عن علی قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب وعن المیثرۃ یعنی الحمراء۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اور لال ریشمی زین پوشوں سے مردوں کو منع کیا، یعنی مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور لال زین پوشوں کو بھی استعمال کرنا حرام ہے، درست نہیں ہے۔ لال غلاف انتہائی ڈارک کلر مراد ہے یہاں پر۔ اچھا، غلافاں وغیرہ تکیوں کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی ڈارک ریشمی، ہاں ریشمی کا لفظ ہے اس میں، میسرہ یعنی الحمرا، ریشمی لباس مراد ہے اس سے، ریشمی غلاف۔ کپڑے پہننا ریشمی لباس بھی حرام ہے اور ریشمی کپڑوں کے غلاف بھی درست نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے ریشم کا استعمال درست ہے، ریشمی کپڑا عورتیں پہن سکتی ہیں، ایسے ہی سونا بھی عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا بھی حرام ہے، سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے اور ریشمی لباس کے غلاف بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3655 باب رکوب النموری، چیتوں کی کھال پر سواری کرنا کیسا ہے؟ اچھا، یعنی اس کی زین بنانا، جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے تو اس کے اوپر ایک زین وغیرہ ڈالا کرتے تھے، سیٹ اس کی پشت پر، اس کی پیٹھ پر ڈائریکٹ نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ اس کے اوپر ایک چمڑا وغیرہ ڈال کر، چمڑے کی جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھی، جیسے اس زمانے میں سیٹ وغیرہ رکھتے ہیں، کوئی نرم چیز رکھ کر بیٹھتے ہیں، تو اگر چیتے کی کھال ہو تو اس کو گھوڑے کی پیٹھ پر ڈال کر بیٹھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر چیتے کی کھال کو دباغت دی جائے، کیمیکل کے ذریعے اس کی جو گندگی بدبو ہے اس کو دور کر دیا جائے تو پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس پر بیٹھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ تکبر کرنے والوں کی، غرور کرنے والوں کی علامت اور نشانی ہے، تکبر کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے منع کیا۔ حدیث نمبر 3655 وہ صرف تصویر کی ہے شرح، کہ اوپر کی جو حدیث شریف گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر والا پردہ آپ نے نکال کر پھاڑ دیا اور اس کو غلاف بنا کر استعمال کیا اور اس پر ٹیکا لگا کر آپ تشریف فرما ہوئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الزاہدین ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ زیب و زینت کی چیزوں سے بھی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا زید بن الحباب حدثنا یحیی بن ایوب حدثنی عیاش بن عباس الحمیری عن ابی حسین الحجری الہیثمی عن عامر الحجری قال سمعت ابا ریحانۃ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن رکوب النموری۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیتوں کی کھال پر سواری کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ چیتوں کی کھال اگرچہ کہ دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر بیٹھنا، اس کا استعمال کرنا، یہ فخر کرنے والوں کی، غرور اور تکبر کرنے والوں کی نشانی ہے، اسی لیے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ تو کیا مفتی صاحب اس حدیث مبارک کی روشنی میں کیا امت کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے، یعنی ہر زمانے میں وہ چیزیں جو فخر اور تکبر کے لیے، شان کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، خاص کر پیسے والے افراد، دولت مند لوگ، تو غریبوں کو جو ہے نا مطلب کمتر دکھانے کے لیے یا اپنی شان بتانے کے لیے، تکبر کے لیے، تو جو چیزیں حلال ہیں، حلال چیزیں بھی اگر وہ تکبر کے لیے جو ہے نا استعمال کرنے کا ایک فیشن بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے اور لوگ اس کو فخر کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں، تو کیا آج بھی وہ چیزیں منع ہو جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں؟ جی، جہاں پر بھی جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اچھا لباس پہننا، اچھی چیزیں استعمال کرنا شرعاً یہ جائز ہے، اس کی شرعاً ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اچھا لباس پہن کر کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، کسی کو معمولی اور کمتر سمجھ رہا ہے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی تحقیر کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی انسلٹ کرنا شریعت میں درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب ہر زمانے کے لحاظ سے جو چیزیں
قابل فخر ہوتی ہیں، لوگ جس کو فخر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے تو شرعاً اس کی بھی ممانعت ہوگی۔ حدیث نمبر 3656، یعنی منع ہوگی وہ چیز۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن ابی المعتمر عن ابن سیرین عن معاویہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن رکوب النمور۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیتوں کی کھالوں پر سوار ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے، یعنی چیتے کی کھال کو زین بنا کر گھوڑے کی پیٹھ پر سیٹ بنا کر پہننے سے آپ منع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ متکبرین، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والوں کی نشانی تھی۔ بادشاہ نے وقت جو سابق میں گزرے وہ تکبر کیا کرتے تھے، جو دنیا دار تھے، غرور تکبر کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کے نمونے کو بھی اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یہ کتاب اللباس کی آخری حدیث تھی۔ کتاب اللباس، اسلام میں لباس کیسا ہونا چاہیے، مردوں کے لیے ستر کیا ہے، عورتوں کے لیے ستر کیا ہے، اور کیسا لباس پہننا چاہیے، لباس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور آدمی کے لیے کتنے لباس کی اجازت ہے، یہ سب تفصیلی بیانات اس باب میں گزر چکے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے کتاب اللباس کا آج اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث شریف کی نشر و اشاعت میں جو لوگ دامے درہم سخن حصہ لے رہے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، دین اور دنیا کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔